اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی میں نے اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 تلاوت کی۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ نبی اپنے گھر کی عورتوں یعنی کہ اپنی بیویوں اور و بناتک اور اپنی بیٹیوں و نساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو حکم دیں۔ کاہے کو حکم دیں؟ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو یہاں پہ حکم آیا بڑی چادر اپنے چہرے پر لٹکا لیں۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی کہ اپنے چہرے کو چھپا کر نکلیں، اس کا پردہ کر کے نکلیں، کیونکہ ہم میں کافی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں قرآن میں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت واضح آیت ہے قرآن کی، اور ابھی میں حدیث کی روشنی میں بھی بیان کرتا ہوں کہ چہرے کا پردہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم نہیں ہے تو یہ غلط کہتے ہیں۔ یہ سورہ جو کیونکہ یہ سورہ احزاب ہے اور اس میں گھر کے باہر کا چہرے کا عورت کا ذکر ہے، صرف بیوی نہیں، یہ نبی کی بیوی نہیں، نہ ان کی بیٹیوں، بلکہ تمام مومن عورتوں کے بارے میں حکم آ رہا ہے۔ اور جو سورہ نور ہے وہ گھر کے پردے کے بارے میں اس میں حکم آیا ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ فرق محسوس کیا جا سکے کہ خاندانی عورتیں ہیں، تاکہ ان کو اذیت نہ دیں، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ چیز تو سورہ احزاب میں آ گئی۔ گھر کے جب عورت باہر نکلے یا چہرے کا پردہ جو غیر محرم ہیں ان کے لیے ہے، ضروری ہے۔ وہ ابھی انشاءاللہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ تمام حدیثیں بخاری مسلم سے ہی ہیں کہ یہ جو پردے والی آیت ہے اتری کب؟ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، تو جب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو حضرت زینب جو تھیں وہ دروازے کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں۔ لوگ دعوت کھا کے چلے گئے اور کچھ لوگ آ کے کچھ لوگ بیٹھے بھی رہے۔ یہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود باہر چلے گئے کہ شاید یہ لوگ اٹھ کے باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد جب واپس لوٹے تو دیکھا پھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے تیسری بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور پھر واپس آئے، جب بھی دیکھا لوگوں کو بیٹھے ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ آیتیں اتری، آیت نمبر جو 30 سے لے کر کے تمام اللہ نے ان کو کافی سرجرش کی، جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نبی کے گھروں میں۔ تو اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک وحی اترنے کی کیفیت نازل ہوئی، ہم نے ان کو سر پہ کپڑا ڈال دیا، تب یہ آیتیں اتری ہیں، یہ پردے والی آیت۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ غیر محرم کے سامنے، اس کا حکم سورہ احزاب اور تمام بخاری مسلم کی حدیث ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کہیں پہ قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ تحیاتوں کب پڑھنا ہے یا تشہد میں کب بیٹھنا ہے یا نماز کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو آپ بخاری مسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اگر سب چیزیں اللہ نے قرآن میں لکھا ہوتا تو قرآن بہت بڑا ہوتا، آپ پڑھ بھی نہ پاتے۔ باقی چیزیں ان کی حدیث کی روشنی میں، تو حکم یہ آ گیا کہ جب بھی تم باہر نکلو تو اپنی جلباب جس کو کہتے ہیں، اپنی چادر، ایک ہوتا ہے خمار جو اوڑھنی، جو آپ کی نہ محرم کے سامنے رہنی، سر بھی ڈھکا ہونا ہے، سینہ بھی۔ یہ ہے جلباب، یعنی کہ اتنی بڑی چادر جو چہرے کے آگے لٹکا لیا کرو، اور جیسے گھونگھٹ آج کی تاریخ میں کہتے ہیں، یا پردہ، آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے اس میں۔ تو اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع ایسا ہے، بہت مختصر سا بیان کر رہا ہوں، کہ اس وقت جب عائشہ رضی اللہ عنہ لوٹ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے، تو بیچ میں قافلہ رکا اور
رکنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حاجت محسوس ہوئی، ہو گئیں. اس کے بعد جب واپس لوٹیں تو دیکھا ان کا ہار کھو گیا ہے. تو پھر جب لوٹیں تو کیونکہ دبلی پتلی تھیں اور جس اونٹ پہ سوار تھیں وہ لوگ اونٹ کو لے کے چلے گئے بغیر دیکھے ہوئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر ہیں کہ نہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے نیند کا جھونکا آ گیا. اور اس کے بعد آپ کا جو یہ چہرے کا وہ پردہ تھا وہ ہٹ گیا. پیچھے سے ایک صحابی صفان رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. ان کا کام یہی تھا کہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے کہ کوئی سامان اگر چھوٹ گیا ہو تو وہ اس کو کریں. انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے خالی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس آواز سن کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئیں اور انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو بند کیا اور اونٹ پہ بیٹھ گئیں، پھر اس میں شامل ہو گئیں. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ سورہ نور اس میں پوری اتری ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا. اس کے اوپر لوگوں نے الزام وغیرہ بھی لگا دیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آیت پردہ اترنے سے پہلے کیونکہ صفان نے میرا چہرہ دیکھا ہوا تھا اس لیے وہ مجھے پہچان گیا. اب یہ بھی جاننا بہت ضروری جو حدیث کی روشنی میں ہے کہ جب تک آیت پردہ نہیں اتری تھی تب تک کہ لوگ چہرے کا پردہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ جو آیت پردہ ہے یہ اتری ہے غزوہ خندق میں. غزوہ احد بھی ہوا، اس میں آیت پردہ نہیں تھی. تبھی تو ایک حدیث میں ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ حضور کی بیویاں عائشہ ان کو مریضوں کو پانی پلا رہی تھی، زخمیوں کو، تو آیت پردہ اتری ہے غزوہ خندق. تو اس کے اترنے کے بعد کیونکہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے گھر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو گھر سے کمرے سے جانے کو کہا. تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ تو اندھے ہیں، یہ تو بیچارے دیکھ بھی نہیں پاتے. تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو. اس طرح سے جواب دیا. یعنی کہ چہرے کا پردہ عورت کو کرنا ہے نامحرم کے سامنے کبھی بھی. یہ حکم ہے قرآن کا، حدیث کی روشنی، حدیث میں تو بھری پڑی ہیں ایسے. تو آپ جو بھی عمل کرتے ہیں قرآن اور رسول کے حساب سے تو کرتے ہیں. تو عورت کو نامحرم کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنے بال نہیں دکھاتے ہیں. یہ پردہ ہے. اور حجاب کا لفظ آیا قرآن میں کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو آڑ میں بات کرو، اوٹ میں بات کرو. حضور کی بیویوں، یہ صرف حضور کی بیویوں کا نہیں، یہ جو واضح آیت ہے کہ جو مومن کی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ چہرے کا پردہ بہت ضروری. اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی، اور حدیث کی روشنی میں بتایا. تو اس لیے کسی بھی لحاظ سے عورت کو اپنا چہرہ اور بال سر کے وہ کسی بھی حال میں غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی، نہیں دکھا سکتی. یہاں زیادہ تر لوگ نے یہی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے قرآن اور اس میں جو میں نے پڑھ کے بتایا ابھی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو چہرے کا پردہ ضرور کرائیں، کیونکہ قرآن کا حکم نہ ماننے والا، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والا تو گناہ پڑتا ہے اس کے اوپر. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ دین کا کام ہے اور اس میں آپ میری مدد کریں. اسے جامعہ کم اسکول کی طرف سے، جامعہ اسکول کم مدرسے کی طرف سے اسپانسر ہوتا ہے. یہاں پہ غریب بچیوں کو قرآنی ایجوکیشن دینے کے بعد اللہ کی مدد سے بغیر کسی پیسے کے ان کو اپ ٹو گریجویشن تک ایجوکیشن دی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.